جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں۔ الحمد للہ والصلاة علی علیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وقال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کہ محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا اور میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ تو نہیں مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، تو نہیں مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، کہ نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاس با مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب حالات نے انگلائی لی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وارثین، آپ کے جانشین اور آپ کے ثبوت سروں پر کفن باندھ کر میدانوں میں اترے ہیں، اور انہوں نے ہر زمانے میں چاہے ابلتے ہوں، سلگتے ہوں، یا گھٹا ٹوپ اندھیروں میں تیرے وتار آندھیوں کے سنگلاخیوں کے مناظر میں ہو، امت کی قیادت کی ہے۔ پروگرام چل رہا ہے، یہ خالص علماء دین اور عمائی دین امت کی فکروں کا پروگرام ہے۔ ابھی حضرت نے جو بات فرمائی، بڑا دل سے اتفاق کرتا ہوں۔ 1000 جلسوں پر بذل و صرف یک طرف، اور اس ایک مجلس پر چند ٹکوں کا بذل و صرف یک طرف، یہ کام ہے۔ دیگر ساری چیزیں رسومات ہے۔ لا يبقى فی الاسلام الا رسومات جاری ہے۔ ابھی حوالہ دیا ہمارے حضرت مفتی احسان شاہ صاحب دامت برکاتہم نے، ہم مفتی حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب سجاد نعمانی دامت برکاتہم کو دعوت دینے کے لیے 3-4 سال سے مستقل کوششیں کر رہے تھے۔ ہمارے علماء کے حضرت امراوتی تشریف لے کر کے آئے، لیکن پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور تھا کہ حضرت کا آنا نہیں ہو رہا تھا۔ میں خود گیا حضرت کے پاس، اور میں نے مرض کو کھول کر بیان کیا، درد کو کھول کر بیان کیا حضرت کے سامنے۔ احوال ایسے رکھے کہ حضرت نے آگے کوئی بات نہیں کی، کہا بتاؤ تاریخ کیا ہے، کون سی ہے، کب آنا ہے، لیکن کہا پروگرام رسمی نہیں ہوگا، کچھ کام کی بات ہو تو بولو، رسمی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا ایسے ہی ہوگا، لیکن برار آپ کا منتظر ہے۔ تو حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب سجاد نعمانی دعوت برکاتہم نے کہا کہ ہاں برار تو بیٹے کو آنا ہی تھا، جبکہ اس کے باپ نے کئی سفر برار کے کیے ہیں۔ میں نے کہا حضرت ہم سمجھے نہیں۔ کہا میرے والد محترم حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے
کہ برار میں کوئی خاص چیز ہے، میرے قدم کھینچے جاتے ہیں، وہاں کے لوگوں پر محنت کرو۔ آپ حضرات کی آمد ہمارے لیے بڑی باسعادت ہے کہ آپ حضرات نے سر پر ہاتھ رکھا۔ دیکھنے میں برار میں ان چیزوں کی کوئی شدت سے ضرورت محسوس نہیں ہوتی، لیکن آپ حضرات نباز ہے، آپ نے محسوس کیا جو کھیتی جتنی زیادہ لہلہاتی ہوئی نظر آتی ہے وہ کھیتی اتنی ہی زیادہ کیا کہتے ہیں جس کو اچانک جو اٹیک ہوتا ہے کھیتیوں پر، اچانک جو وائرس کا اٹیک ہوتا ہے، تو وہ کھیتیاں وائرس کے اٹیک سے ایک ساتھ پھر ختم بھی ہو جاتی۔ اللہ کا فضل ہے، دینداری کے اندر برار بہت آگے مانا جاتا ہے، خوش اسلوبی میں، خوش اخلاقی میں، اور خرچ میں، صرف میں، صدقات و خیرات میں، اور دیگر بہت ساری چیزیں۔ لیکن برار کو جو دھیرے دھیرے گن لگ رہا ہے ہمارے، اس گن نے مجبور کیا ہے کہ اب ضرورت ہے کہ تحفظ ختم نبوت کا وہ شعبہ جس کی بنیاد اللہ کے رسول کے زمانے میں ہی پڑ گئی تھی، ہماری معلومات کے مطابق مفتی احسان صاحب دامت برکاتہم نے، ہمارے مفتی کلیم صاحب نے بھی، اور کیا کہنے جناب ہمارے قاری ضیاء الرحمن صاحب فاروقی کے، یہ بڑے مختصر سے انداز کے اندر ایک ہمارے سامنے پورا خاکہ لا کر کے کھڑا کر دیا کہ وہ وہاں سے لے کر کے ہم اسی بات کو بول رہے ہیں جو صحابہ بولے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ کی نبوت پر دو لوگوں نے زندہ حملہ کیا ہے، آپ کی حیات میں دو لوگوں نے آپ کی نبوت پر حملہ کیا، ایک اسود انسی اور دوسرے مسیلمہ بن حبیب کذاب۔ یہ دونوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، آپ کے دونوں ہاتھوں میں کنگن ہے سونے کے، آپ نے ناگواری کی پھونک ماری، وہ رفع دفع ہوئے۔ اسود انسی کو حضرت فیروز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا، دیلمی نے، اور مسیلمہ کذاب کو وحشی ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ ایک آپ کی حیات میں قتل ہوا جس کا نام اسود انسی تھا، وہ ادھر قتل کیا گیا، ادھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو جبرائیل نے آ کر کے خبر دی کہ آپ کی نبوت پر ایک حملہ کرنے والا، آپ کی حیات میں نبوت کا ایک دعویٰ کرنے والا اسود انسی قتل ہو گیا ہے۔ تو کس نے قتل کیا ہے؟ تو جبرائیل امین نے خبر دی کہ آپ کے ایک صحابی نے قتل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فقد فاز فیروز، فیروز تو کامیاب ہو گیا۔ یہ کامیابی کس چیز کی ہے؟ یہ کامیابی ہے کہ اس نے نبی کے دشمن کو، نبوت کے دشمن کو، نبی کا سارا مشن فیل کرنے والے ایک شیطان کو جہنم رسید کیا ہے۔ یہ کامیابی۔ تو یہ جو جلسہ ہو رہا ہے، یہ جلسہ اور یہ مجلس جو ہو رہی ہے چھوٹی سی، یہ کام ہے، کام کی ہو رہی ہے۔ اس میں ہر قدم آگے نہیں بڑھتا، اس میں وہی آگے آتے ہیں جو اپنے سینے کو مٹی لگاتے ہیں، اس میں وہ قدم آگے بڑھتا ہے۔ اس لیے کہ حالات سے بھرا ہوا، کانٹوں سے پرخار و پر خطر سفر ہوتا ہے۔ ہمارے قاری ضیاء الرحمن صاحب ایسے کتنے حالات سے بیچارے نبردہ آزما ہو کر کے گزرے ہیں، ان کی کچھ واقعات اگر آپ سنیں تو پتہ چلے گا کہ کس کس کی نظر اور نگاہ ہوتی ہے۔ اس لیے کہ آپ اگر غور کریں، علامہ جمیل الاستاذ مصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی تھی اس زمانے کے اندر کہ ختم نبوت کا شعبہ کیوں وجود میں لایا گیا، صحابہ نے کیوں پہلا اجماع کیا ختم نبوت کے تحفظ کے اوپر۔ کتاب لکھی ہے، اس کا نام جو لکھا ہے بڑا عجیب نام لکھا ہے، اس میں لکھا ہے اثر اہل الکتابی، اثر اہل الکتابی فی الحروب والفتنۃ الداخلیۃ فی قرن الاول۔ اس عنوان سے بڑی کتاب لکھی کہ وہ پہلا فتنہ جو اسلام میں داخل ہوا، اس کا سب سے پہلا تانا بانا بننے والے خود یہودی اور نصرانی تھے، جنہوں نے قرن اول میں اس کے تانے بانے بنے ہیں۔ پہلا کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ دنیا سے رخصتی پر جو شروع ہوا وہ ختم نبوت کے اور آپ کی شریعت کے تحفظ کا تھا. جیسے کہ ہمارے مفتی صاحب نے ماشاءاللہ اس پر تفصیل سے گفتگو بھی کی ہے. پہلا کام تھا یہ ہم میں سے ہر امتی کا پہلا کام ہے. اور میرے عزیزو، میں تھوڑا سا خوش ہو رہا تھا کہ قاری ضیاء الرحمن صاحب نے اس موضوع کو چھیڑا تھا، لیکن ماشاءاللہ ذہین فتین آدمی ہیں، انہوں نے کہا اس کو چھوڑیے، ایک طرف رکھیے. موضوع مجھے بڑا اچھا لگ گیا تھا، لیکن ٹائم ہی نہیں تھا ان کے پاس. ان کو وقت دینا چاہیے، ایک ڈیڑھ گھنٹہ. صحیح بات ہے، جو کام ہمیں کرنے ہیں ہم وہ تو کرتے نہیں، جو کام ہمیں نہیں کرنے ہیں ان کاموں میں الجھے ہوئے ہیں. ہم جن کاموں میں الجھے ہوئے ہیں اس میں اتنا وقت ضائع ہو رہا ہے کہ کرنے کے کام رہ رہے ہیں. ہم آپس میں الجھے ہوئے ہیں. ہمیں الجھنا کس سے ہے؟ نبرد آزما کس سے ہونا ہے؟ ہمارا مشن کیا ہے؟ ہم محمد رسول اللہ کے وارث ہیں، بالفاظ دیگر بیٹے کہلانے کے مستحق ہے کہ ہم آپ کی نبوت کے پاسدار ہے، آپ کی نبوت کے محافظ ہے. جی ہاں، اس لیے کہ یہ مت سمجھیے کہ ختم نبوت پر حملے ختم ہو جائیں گے. 30 دجالوں کی، 30 جھوٹوں کی پیشن گوئی دی گئی ہے. کتنے؟ 30 جھوٹے ہوں گے امت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے، جن کی ابتدا جیسے کہ ہمارے واعظین اور خطبہ حضرات نے، مفتی کلیم صاحب نے بھی توجہ دلائی کہ وہ آئیں گے کبھی فتنہ شکیلیت کی شکل میں، کبھی فیاض کی شکل میں، کبھی فلاں کی شکل میں. ان کی ابتدا ایسے ہوگی، ان کا بیچ ایسا ہوگا، ان کی انتہا ایسی ہوگی. وہ دیکھنے میں کیسے ہوں گے، ان کا ظاہر کیسا ہوگا، ان کا باطن کیسا ہوگا. ہماری ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے. ہماری ان سے دشمنی اس وجہ سے ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس امت کے اس چابی کو بچایا تھا، جو چابی ہی جنت کھولتی ہے، اسی چابی کو چھین لینا چاہتے ہیں. یہ اسی کا نام تحفظ ختم نبوت. اگر کوئی ختم نبوت کا قائل نہیں ہے، ختم نبوت کیا چیز ہے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کا دین آخری، آپ کی امت آخری، آپ کی شریعت آخری. اب کوئی نیا دین چلے گا نہیں، نئی شریعت چلے گی نہیں، نئی امت آئے گی نہیں. یہ مطلب ہے موٹا موٹا ختم نبوت کا. تو اب کوئی نبی کی شکل میں دعویٰ کرے گا، کوئی اور کسی شکل میں دعویٰ کرے گا، اس لیے کہ دنیا جانتی ہے جتنا اکرام اس دنیا میں نبی کا ہوتا ہے اور کسی کا. اسے لوگ بڑا بننے کے لیے ایسا راستہ تلاش کرتے ہیں جس راستے میں ان کی عزت کو 2 بال کی ملے، ان کو 4 چاند لگے، تو یہ راستہ آسان نظر آتا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ اس دور میں ایسے لوگوں کے ماننے والے بھی نظر آتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا انا، جو یہ کہتے ہیں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں. امریکہ میں ایک ریاض نامی شخص نے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، لوگوں نے اس کو بھی اللہ مان لیا. یہ دور تو عجیب چپڑ قناتی دور چل رہا ہے. ابھی شروع میں ابتدا میں حدیث پیش کی تھی مفتی صاحب نے کہ ایسا دور آئے گا کہ آدمی اس حال میں صبح کرے گا کہ وہ مومن ہوگا، لیکن رات اس حال میں ہوگی کوئی ان سے کافرہ، وہ سورج ڈوبتے ڈوبتے اپنے گھر کی طرف اس حال میں لوٹے گا، کافر ہو چکا ہوگا. کتنی عجیب بات ہے، سوچنے سے تعلق رکھتی ہے. اور ہم اس دور کی طرف بڑھ چکے ہیں، اس میں داخل ہو چکے ہیں. اس لیے ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی ان سپاہیوں کے صف میں شامل ہو جائیں جن کے سروں پر یہ ذمہ داری کا کانٹوں بھرا تاج سجایا گیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ میں ہی پوری امت کے ایمان اور اعمال کا تحفظ ہے. یہ نہیں تو کچھ نہیں، اور یہ ہے تو سب کچھ ہے. اس کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو قدم اٹھانا ہے. صحابہ کا اجماع جس چیز پر ہو گیا، 11 لشکر جس قد و قامت کے لیے بھیجے گئے اور جس اقامت کے لیے بھیجے گئے، 1200 صحابہ جس میں شہید ہوئے، جس میں سے 700 علماء صحابہ تھے جو قاری بھی تھے، حافظ بھی تھے، اہل علم بھی تھے. یہ ذمہ داری ہم سب کی بنتی ہے. مبارکبادی ہے حضرت مولانا مفتی فضل متین صاحب کے لیے کہ آپ کے لیے تلنگانہ سے لوگ پیر سر پر رکھ کر کے آگئے، بڑے بڑے لوگ جن کے پاس وقت نہیں. آپ کے لیے اورنگ آباد کی وہ شخصیات جن کی ایک نظر و جھلک پانے کے لیے لوگ بےتاب ہوتے ہیں، وہ آپ کے پاس آ گئے. علاقہ برار سے آپ کے بلاوے پر، اکولا سے ہمارے مفتی حفیظ صاحب جیسی شخصیت اور دیگر احباب آپ کی خدمت میں، آپ کے ساتھ خدمت کرنے کے لیے تشریف لے کر کے آ گئے.
اس لیے کوئی بہت بڑا اجلاس نہیں تھا، یہ مشاورتی اجلاس تھا جس کے اندر یہ بات طے ہونی تھی کہ اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ان حضرات کی سرپرستی کے اندر کس طریقے سے آگے بڑھایا جائے۔ ماشاءاللہ آج ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں آ گئی ہے، ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اس کام کو، اس مشن کو دل و جان کے ساتھ آگے بڑھائیں انشاءاللہ، زہر سے بنا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، تحفظ بھی عطا فرمائے، اور مولانا فضل متین صاحب نے چونکہ اس کام کو شروع کیا ہے اس لیے کہ قدم تو انہی نے بڑھایا ہے، قدم انہی نے اٹھایا ہے، کوئی تو اٹھا نہیں رہا تھا، کوئی تو اٹھا نہیں رہا تھا۔ اب شکوہ نہیں کر سکتے، لیکن وہی میں کہہ رہا تھا کہ قاری صاحب کی اس موضوع پر اگر تھوڑی سی بات ہو جاتی تو اور مزہ آ جاتا ماشاء اللہ۔ اب جس نے بوجھ اٹھایا ہے، جس نے قدم اٹھایا ہے، اسی لیے سر سہرا بھی انہی کے سجایا جائے تو اچھا۔ کیا رائے ہے مفتی صاحب کہ مولانا فضل متین صاحب کو ہی اس کا کنوینر بنا دیا جائے؟ کیا رائے ہیں آپ حضرات کی؟ مفتی انور صاحب؟ اچھا ماشاء ٹھیک ہے۔